दोस्तों और व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं। आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आप बआसानी मेरी हर नई क्लिप से वाकिफ़ हो सकेंगे और बज़रिए नोटिफिकेशन आपके ईमेल में मेरी हर बार न्यूज़ वीडियो पहुंच जाएंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यूएस में इमिग्रेटिंग वीज़ा के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े के कंटेंट्स बता दूं जो मैं इस वीज़े के मुतालिक बताऊंगा। इंफॉर्मेशन, ओवरव्यू, पिटीशन, USCIS की इमिग्रेंट फ़ीस, एक्सेप्शनल फिलिंग, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, US एम्बेसी या कॉन्सुलेट अपॉइंटमेंट्स के एप्लीकेंट वीज़ा, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े का ओवरव्यू बताता हूँ। जनरली तौर पर अगर कोई शख्स जो ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि मैं US में माइग्रेट होना चाहता हूँ तो उसने पिटीशन लिया हो और मंजूर हुआ हो USCIS की तरफ से इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले किसी क्वालिफाइड रिश्तेदार के ज़रिए पिटीशन भरा हो यानी फाइल्ड किया हो, या किसी USCIS के पोटेंशियल एम्प्लॉयर ने भरा हो US में ख़ास इंफॉर्मेशन इमिग्रेंट पिटीशन के लिए भरनी होगी। इसको के वीज़ा भी कहा जाता है। अब मैं आपको पिटीशन के बारे में बताता हूँ। 2011 के बाद से पिटीशन का फॉर्म I-130 शिकागो USCIS पर मेल करना है लॉक बॉक्स में। इमिग्रेटिंग के लिए US एम्बेसी या कॉन्सुलेट को इजाज़त नहीं है कि USCIS आपका फॉर्म एक्सेप्ट करे या प्रोसेस करे। अब मैं आपको एड्रेस बताता हूँ जिस पर आपने मेल करना है। इसमें 2 एड्रेस हैं। फर्स्ट, USCIS शिकागो लॉक बॉक्स एड्रेस फॉर रेगुलर मेल डिलीवरीज। नोट कीजिए, USCIS PO बॉक्स नंबर 804625 शिकागो IL स्पेस 60680-4107। सेकंड एड्रेस है USCIS शिकागो लॉक बॉक्स एड्रेस फॉर एक्सप्रेस मेल एंड कोरियर डिलीवरीज। नोट कीजिए, USCIS ATTN I-130 131 साउथ डियरबॉर्न 3rd फ्लोर शिकागो IL स्पेस 60603-5517। अब मैं आपको US इमिग्रेशन फ़ीस के बारे में बताता हूँ। इसमें पर हेड $220 फ़ीस होती है या चार्ज होती है, और अगर सिर्फ प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स के बच्चे US में दाखिल हो रहे हैं यानी यतीम या हैग प्रोसेस में शामिल हैं, या इराकी और अफ़गानी यानी स्पेशल इमिग्रेंट जिनको US गवर्नमेंट से नौकरी मिली होती है, कोई रिहायशी वापस आ रहा है और वो के वीज़ा के अलावा हैं तो न्यू फ़ीस देनी होगी या जमा करनी होगी। अब मैं आपको एक्सेप्शनल फिलिंग के बारे में बताता हूँ। 15 अगस्त 2011 के बाद से पिटिशनर्स के इनकी मुनासबत मेरिट पर हो यानी एक्सेप्शन पर, तो उनको न्यू दिल्ली इंडिया में USCIS का दफ्तर मौजूद है, उनसे कंसल्ट करना होगा। हर दरख्वास्त को इंडिविजुअली देखा जाएगा। USCIS आने वाले वक्त में गाइडेंस भी इशू करेगा जो एक्सेप्शनल पर क्वालिफाई होना चाहते हैं उनके लिए। अब मैं आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता हूँ। हर एप्लीकेंट को मेडिकल एग्ज़ाम देना होगा जिसका इंतखाब एम्बेसी करेगी किसी मंजूर शुदा फिजिशियन से।
بعد میں آپ کو انسٹرکشن بھی مل جائیں گی کہ اپائنٹمنٹ کس طرح لینی ہے، میڈیکل ایگزامینیشن کی NVC سے یا ایمبیسی سے۔ ان انسٹرکشنز کے ملنے سے پہلے کبھی بھی اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش مت کیجیے گا، ہر طریقہ سپریٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ اب میں آپ کو US ایمبیسی یا کونسلیٹ کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو انٹرویو کی تاریخ ملی ہے تو آپ کو ایمبیسی یا کونسلیٹ جانا ہوگا اس تاریخ پر۔ آپ نے ایمبیسی یا کونسلیٹ میں انٹرویو سے کم از کم 15 منٹ پہلے آنا ہے، اور آپ کو لازماً سیکیورٹی ریسٹرکشنز پڑھنی ہے، جو چیزیں آپ اپنے ساتھ انٹرویو کے دوران لا سکتے ہیں اور نہیں لا سکتے۔ آپ نے لازماً اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر ساتھ لانا ہے اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس جس ویزا کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے اس کے۔ اب میں آپ کو کے ویزا اپلیکنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کے ویزا میں امیگریٹنگ پر کس طرح اپائنٹمنٹ لی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا اوور ویو بتاتا ہوں۔ یہ ویزا اپائنٹمنٹ سسٹم انٹینڈنٹ ہوتا ہے ایلیجیبل اپلیکنٹس کے لیے جن کو نوٹیفیکیشن ملا ہوتا ہے کہ ان کو لازماً اپائنٹمنٹ لینی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں، یعنی ہاؤ ٹو اپلائی۔ اس میں ٹوٹل 7 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اسٹیپ 1 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ریجنل پاسپورٹ آفس سے اپنا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ یا پولیس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ یہ PCC اور PRC یعنی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لے کر USB آنا ہے لازماً، اور اس کی ایکسپائری کم از کم 1 سال ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اگر آپ کسی غیر ممالک میں 1 سال تک کا وقت گزار چکے ہیں اور اس ٹائم آپ کی عمر 16 سال سے زیادہ تھی تو آپ کو ان ممالک سے بھی پولیس کلیئرنس یا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا، اور درخواست گزار یعنی مین ایپلیکنٹ ویزا ریسیپروسٹی ٹیبل بھی چیک کر سکتا ہے۔ ویب سائٹ نوٹ کریں www.travel.state.gov/۔ اب میں آپ کو اسٹیپ 2 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنا میڈیکل ایگزامینیشن کسی منظور شدہ فزیشین سے مکمل کروانا ہے، جو کہ قریب کی لسٹ میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ممبئی انڈیا کا لنک ہے ایپلیکنٹس کے لیے، نوٹ کیجئے نیچے دیا گیا ہے، یا CC کے آپشن پر جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اسٹیپ 3 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگلا اسٹیپ یہ کہ نان امیگرینٹ ویزا الیکٹرانک اپلیکیشن فارم بھرنے سے پہلے گائیڈ لائن ضرور پڑھ کر جمع کیجیے۔ احتیاط کے ساتھ تمام انفارمیشن صاف اور شفاف اور صحیح ہوں۔ ایک بار فارم بھر دیا تو آپ اور تبدیلیاں نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو مدد چاہیے تو آپ کسی امیگریشن وکیل یا ٹرانسلیٹر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ کال سینٹر آپ کی فارم بھرنے میں مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کو ضرورت ہوگی 10 ڈیجٹ کوڈ یعنی بار کوڈ کی۔ جب آپ کا فارم جمع ہو جائے گا کنفرمیشن پیج پر یہ بار کوڈ موجود ہو، اور اس کے بعد آپ نے اپائنٹمنٹ لے۔ اب میں آپ کو اسٹیپ 4 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک ویب سائٹ جو نیچے دی گئی ہے، میں آپ کو زبانی بھی بتا دیتا ہوں، ustraveldocs.com/in پر جانا ہے اور ایک اکاؤنٹ بنانا ہے، اور آپ نے اپنا پاسپورٹ اور بچوں کے لیے جو ساتھ آنا چاہتے ہیں اس پٹیشن پر، اور ان کے پاس K2 ڈیریویٹو ویزا ہے تو اپلائی کرنا ہے۔ یہ سسٹم آپ کو بتائے گا کہ پاسپورٹ سلیکٹ کرنے کے بعد پک اپ لوکیشن کرنی یا لینی ہے، اور بعد میں فیس جمع کرنی ہے۔ اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 5 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب آپ ریڈی ہیں اپنی اپائنٹمنٹ لینے کے لیے۔ پھر آپ کو اپنی رسید نمبر مل جائے گی۔ جب آپ مکمل کر لیں گے اسٹیپ 1 سے لے کر 4 تک، تو آپ لاگ بیک کریں گے اپنی پروفائل میں ustraveldocs.com/in پر۔ پھر آپ کلک آن دا کنٹینیو پر جائیں گے
اور اپنی رسید نمبر بھریں گے اور اپنی اپائنٹمنٹ لیں گے۔ آپ نے اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے 4 چیزیں مہیا کرنی ہوں گی: پاسپورٹ نمبر، ویزا اپلیکیشن فیس کی رسید نمبر، 10 ڈیجٹ بار کوڈ جو آپ کے کنفرمیشن پہ فارم کے پیج پر موجود ہوگا، کیس نمبر الفا نومیرک میں ہوگا اور اسٹارٹ BMB یا NWD سے ہوگا۔ پھر آپ نے کلک آن اسکیجول پر جانا ہے اپائنٹمنٹ کے لیے، جو کہ لیفٹ سائڈ مینیو میں ہوگا۔ یہ آپ کے اپائنٹمنٹ لینے کا پروسیجر اسٹارٹ کرے گا۔ آپ نے لازماً 2 اپائنٹمنٹ لینی ہے، پہلی ویزا اپلیکیشن سینٹر یعنی VAC کے لیے اور دوسری ایمبیسی یا کونسلیٹ میں انٹرویو کے لیے۔ اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 6 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ VAC یعنی ویزا اپلیکیشن سینٹر کی اپائنٹمنٹ کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لانا ہوگا پاسپورٹ جس کی ایکسپائری 6 ماہ سے زیادہ ہو، آپ کے فارم کا کنفرمیشن پیج، آپ کی اپائنٹمنٹ کا کنفرمیشن پیج۔ اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 7 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ VAC یعنی ویزا اپلیکیشن سینٹر میں وزٹ پر آپ کی فوٹو اور فنگر پرنٹس بھی لیے جائیں گے۔ پھر بعد میں یعنی فوٹو اور فنگر پرنٹس دینے کے بعد US ایمبیسی یا کونسلیٹ میں چنے ہوئے دن پر انٹرویو پر جانا ہے اور انٹرویو میں اپنے ساتھ جمع شدہ فارم کا کنفرمیشن اور اس کنفرمیشن پیج پر VAC سے اسٹیمپ موجود ہو۔ آپ کا موجودہ اور پرانے پاسپورٹ، پولیس کلیئرنس یا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، ریجنل پاسپورٹ کی طرف سے، میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ، سپورٹنگ ڈاکومنٹس ویزے کے مطابق، اور ایک خاص بات، ان تمام کاغذات کے بغیر درخواست منظور نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔